سے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے۔ ترکی کا سفر اور اب یو کے مدنی مکالمہ براہ راست۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس کا ہوا اختتام۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ ملاقات نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا احوال۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ رکن شورا کی دوران مدنی قافلہ مدنی کاموں میں شرکت۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ ذہنی آزمائش مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف پاکستان سے باہر ہوا مدنی انتخاب۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ ترکی کے سفر کے بعد یو کے کا سفر اپنایا انداز مرشد، ملے مسکراہٹوں کے ساتھ۔ نگران مرکزی مجلس شورا نے بتایا احوال یو کے کا، جی ہاں، مدنی مکالمہ براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس میں رکن شورا بھی ہوئے شریک۔ مختصراً مناظر پیش خدمت ہیں۔ یہ بتائیے آپ کا سفر کیسا رہا؟ مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ مدنی پھول اس لیے لینا چاہ رہا ہوں کہ مبلغین دعوت اسلامی بھی امیدیں دیکھ رہے ہوں گے، ایسے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جن سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، ملنے آتے ہیں، تو ملتے وقت یہ اتنی مسکراہٹ، اتنا والہانہ پن۔ آپ کے علم میں ہوگا جی عبدالحبیب بھائی کہ عموماً سفر میں حتی الامکان امیر اہل سنت سے کنیکٹ رہنے کی، رابطے میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی ایسا کئی مرتبہ اگر کہوں تو آپ فرماتے رہتے ہیں کہ جب ملاقات کریں تو اتنا مسکرائیں کہ آپ کی جو بانچیں ہوتی ہیں نا، اگرچہ اس میں تکلیف ہو جائے، اللہ اللہ، اور اتنی پیٹھ تھپکیں کہ اگرچہ آپ کے بازو میں درد ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ تکلیف آپ کو آگے، یعنی میں یہ گمان کرتا ہوں، مجھے مضمون یاد ہے، آگے قبر و آخرت و قیامت میں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تکلیف آسانی کا سبب بنے گی۔ تو اس طرح کسی کا آپ کی طرف لپکنا، آپ کی طرف آنا، یہ کوفت نہیں ڈلواتا، بلکہ یہ بھی ایک نعمت ہے، اگرچہ آزمائش کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کے قلبوں کو تمہاری طرف کر دے گا، اور جب چاہے گا ان کے قلبوں کو تم سے پھیر دے گا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو امیر سنت کے مختلف سفر میں دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ آپ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں عبدالحبیب بھائی، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے کا جو راستہ ملا میں نے لے لیا، میں بس لوگوں کے دلوں میں داخل ہوتا گیا، ماشاءاللہ، اور ان کی دلجوئی کے حوالے سے یہ ساری ترکیبیں رہیں۔ اور مدنی کام کرنے کے لیے بالخصوص ذمہ داران کو اگر مدنی کام کرنا ہے تو انہیں اتنی شفقت اور محبت دینی پڑے گی کہ اسلامی بھائی پہ ان کے اشارہ ابرو پر کام کریں، جس میں یہ باپا کی اداؤں کو دیکھتے ہوں گے نا
کہ یار اس میں اپنے پیر کی جھلک نظر آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جھلک ان کو اس کی طرف لپکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کئی اسلام ایسا آپ کو گلے لگ کر میں جب قریب ہوتا تھا دیکھتا تھا، وہ آ کے ہی کہتے تھے آپ کو کہ بلکہ روتے بھی تھے کہ میں بدلنا چاہتا ہوں، مجھے نکال لیجئے، مجھے بچا لیجئے، کیا انداز ہوتا تھا ایسا؟ کہہ سکتے ہیں کہ اس سفر میں شاید اب تک کے جتنے سفر تھے جی ان میں یہ ایک ایسا سفر تھا کہ جس میں وہ طبقہ جس کو ہم عموماً کہتے ہیں کہ یار یہ پونیاں باندھتے ہیں، یہ بالیاں پہنتے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے، مگر یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ ان اجتماعات میں اس طرح کی ایک تعداد بھی آئی اور ان کو میں نے انتہائی رقت کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک وہ لوگ تھے جو آ کر مجھے کان میں کہتے تھے ہمارے پیر صاحب کو سلام کہیے گا۔ ایک جگہ میں نے حرام گوشت بیچنے والوں پر میں نے بیان کیا تھا اسی سفر کے اندر، باقاعدہ ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ میں سور کا گوشت بیچتا ہوں اور آج سے میں سور کا گوشت نہیں بیچوں گا۔ سبحان اللہ، بالکل اس نے میں بالکل نہیں بیچوں گا سور کا گوشت۔ امیر اہل سنت بالکل ایسا لگ رہا ہے فوکس میں رکھا ہوا تھا آپ کے اس پورے سفر کو۔ نہیں، بالخصوص میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بالخصوص مطلب وہ ہو جاتا ہے نا آدمی توجہ نہیں تھی، نگاہیں آزاد ہو گئی تھیں، پھر نگاہوں کے کفن مدینہ پر پھر امیر اہل سنت کی مجھے میل آئی تھی۔ کیا ہند جائیں گے تو وہاں سے بھی اسلام پہ لے کر آئیں گے باب المدینہ؟ اترے کی دیوانوں کی بارات باب المدینہ میں انشاءاللہ واپسی میں انشاءاللہ ٹرینیں بھر کے لائیں گے رب نے چاہا تو ہند سے۔ بھائی صاحب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو کے میں مدنی چینل کی جو ویورشپ ہے، جو لوگ دعوت اسلامی کو ریکگنائز کر رہے ہیں یو کے میں، یورپ میں، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ سب ہمارے اسلامی بھائیوں کے کام اور کوششوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یو کے کی صرف بات کریں تو ماشاءاللہ وہاں کے اسلامی بھائیوں نے کام کیا ہے اور کام کر رہے ہیں مدنی کام۔ آپ نے اس پورے سفر میں ایسا موت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ انفسائز کیا، اس ٹاپک کو پکڑے رکھا تھا، تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی اس سفر میں؟ امیر اہل سنت کی خاص تاکید بھی اس میں کار فرما تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو خرابیاں ہیں ان کی بنیادی وجوہات میں سے ایک تو خوف خدا کا قلب سے دور ہونا، دوسرا موت کو بھول جانا۔ ایران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدہ ذلہ العالی کا سنتوں بھرا بیان، جس کا عنوان ہے اسلاف کا انداز حکومت، کچھ مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ میں اپنے باقی تمام دوست احباب اور تمام بھائیوں سے، اپنے دینی بھائیوں سے یہ التجا کروں گا کہ وہ خود بھی اس پروگرام کو دیکھیں، اس سے مستفید ہوں اور اپنے باقی تمام احباب کو بھی اس کی دعوت دیں۔ تمام جو حکمران اور جو تمام حکمرانی کرنے والے دوست میری اس بات کو سن رہے ہیں، ان سے میں ایک گزارش کروں گا کہ یہ پروگرام ضرور دیکھیں، انشاءاللہ ان کے طرز حکمرانی میں بہتری ہوگی اور اللہ کے رسول کی تائید اور نصرت ان کو حاصل ہوگی۔ 16 مارچ 2014 کو براہ راست ہو رہی ہے اتوار والے دن، تو انشاءاللہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ شرکت کریں گے۔ واقعی محبت سے، اسلام سے محبت ہے اور عاشق رسول ہیں اور غلام رسول ہیں، تو میرے خیال میں ان سب دوستوں کو، بھلی وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی سول سوسائٹی کا حصہ کیوں نہ ہوں، ان سب کو والنٹیئرلی یقینی طور پہ اس پروگرام میں جانا چاہیے۔ انشاءاللہ میں اس کو جوائن کروں گا، اور واقعی ہمارے پرانے جو رولرز تھے یا خلفائے راشدین کے ہم قصہ سنتے ہیں اور آج کمپیئر کرتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں شریک ہوں تاکہ اس میں مجھے بھی ثواب ہو، اتنے بھی لوگ ہوں گے میرے جاننے والے، ان سب کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے اس پروگرام میں شرکت کریں اور ثواب داری حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالی خود بھی دیکھیں گے، دوسروں کو بھی دعوت ہے، اور اس کی برکت سے ہمارے ملک کی طرز حکمرانی اور نظام حکومت انشاءاللہ تعالی بہتر سے بہتر ہوگا۔ نگران شورا کا بیان ہو رہا ہے 16 مارچ کو، اس کو میں خود بھی دیکھوں گا اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لاؤں گا۔ 16 مارچ کو نگران شورا کا بیان اسلاف کا انداز حکومت ہو رہا ہے، اس کو میں خود بھی دیکھوں گا اور دوسرے احباب کو بھی دعوت دوں گا۔ اتوار 16 تاریخ کو 2:30 بجے میں خود اور اپنے دوستوں کو بھی میں لے کے آؤں گا اور اپنے دوستوں کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ بھی اس میں شرکت کریں اور فیض یاب۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا الحمدللہ آج مدنی خبروں کے سیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔
माशा अस्सलाम अल्लाह। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। लब्बैक। आपकी आमद मरहबा। जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क़िबला निगरान शूरा दामत बरकातुहुल आलिया के इस सिलसिले के मुख्तलिफ शख्सियात मुख्तलिफ उन्वानात के तहत जो अथॉरिटीज़ हैं सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो किस तरह से इस बयान के होने को सराह रहे हैं, और बिलखुसूस हमारी मजलिस राबिता ने सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुल्क व बैरून मुल्क इस हवाले से जो कोशिशें की हैं उसकी झलक रोज़ाना की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ हम मदनी चैनल के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह आवाम तक, इस्लामी भाइयों तक पहुँचा ही रहे हैं। अल्लाह की रहमत से मजलिस राब्ता ने इस हवाले से बहुत कोशिशें की हैं। अल्लाह इनकी कोशिशों को मज़ीद बरकत अता फ़रमाए कि इस बयान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इंतहाई अहम शख्सियात, वफाकी वज़रा, वज़रा आला, गवर्नर, अरकान असम्बली, सैनेटर्स, सूबाई असम्बली के मेंबरान, पुलिस के आला अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स, अहम सरकारी इदारों के सरबराहान व अफसरान और इसके अलावा भी मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क और बैरून मुल्क में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानकर खुशी होगी यूके यूरोप में अल्हम्दुलिल्लाह एक तादाद है, और इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, चाइना में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी इस्लामी भाई ने अपडेट्स दिए, तो कोशिश की जा रही है कि इस उन्वान के तहत जो निगरान शूरा ने अल्हम्दुलिल्लाह शफ़क़तें फरमाई हैं और इस तरह से उन साहिबे हैसियत लोगों को नेकी की दावत का सिलसिला करने का जो ये अल्हम्दुलिल्लाह कदम उठाया है, अल्लाह की रहमत से हर कम्युनिटी में इसको बहुत अहसन अंदाज से सराहा जा रहा है। और इंशाअल्लाह रब की रहमत से उम्मीद है मदनी चैनल के उन नाजरीन की खिदमत में कि जो ये मदनी न्यूज़ देख रहे हैं कि आप कहेंगे कि ना तो मैं सेनेटर, ना तो मैं कौमी असम्बली का मेंबर, ना मैं सूबाई असम्बली का मेंबर, ना मैं नाजिम, ना मैं नाइब नाजिम, तो मैं क्यों जाऊँ भाई? तो आप कम अज़ कम मिनिमाइज अपने नफ्स पर निगरान तो हैं ही, आपका अपने नफ्स पर तो इख्तियार है। क्या जुमला। आइए जो अपने ऊपर हुकूमत करने का अंदाज है ना उसे भी समझ लेते हैं। बीइंग अ इंडिविजुअल आप करम फरमाइए, बीइंग अ फैमिली मेंबर, फैमिली अथॉरिटी मेंबर, अगर बाबुल मदीना कराची में हैं तो मैं अर्ज़ करूँगा फैज़ान मदीना के दरवाजे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपके लिए खुले हैं, और अगर आप बाबुल मदीना कराची में नहीं हैं तो पाकिस्तान के जिस भी शहर में आप हैं, यूँ तो इंडिविजुअली आपकी टेलीविज़न की स्क्रीन पर ये सिलसिला नशर हो रहा है, और इज्तिमाई तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे उम्मीद है कमोवेश हर छोटे बड़े शहर में हमारे इस्लामी भाइयों ने इसका इज्तिमाई तौर पर एहतमाम कर ही रखा है। आपको खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई तौर पर यह सिलसिला पाकिस्तान की पार्लियामेंट लॉजेस में, PM कॉलोनी में और भी मुख्तलिफ अहम जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसे इज्तिमाई तौर पर दिखाने का सिलसिला माशाअल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो मदनी चैनल के नाज़रीन हैं वो इस सिलसिले में बिलखुसूस दिलचस्पी लेंगे, तो फैज़ान मदीना को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फैज़ान मदीना की बरकतें हासिल करने के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। वरना पाकिस्तान या बैरून मुल्क में जहाँ पर भी आप हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल क़िबला निगरान शूरा दामत बरकातुहुल आलिया के इस बयान असलाफ का अंदाज़ हुकूमत जो इंशाअल्लाह मुझे इजाज़त है। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया रब्बुल आलमीन की आप पर रहमत हो, दीन दुनिया की बरकत हासिल। जज़ाकल्लाह या सय्यदी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बढ़ते हैं अगली मदनी खबर की तरफ। मुदर्रिस कोर्स के इस्लामी भाइयों ने मुलाकात की सआदत पाई। निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना से सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान में, जबकि तक़सीम असनाद इज्तिमा में निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना ने शिरकत फरमाई। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरआन बना दे, अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरआन बना दे, कुरआन के अहकाम पे भी मुझे को चला दे, कुरआन के अहकाम पे भी मुझे को चला दे, हो जाया करे याद सबक जल्द इलाही, हो जाया करे याद सबक जल्द इलाही, मौला तू मेरा हाफिज़
مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کا گزشتہ دنوں بلوچستان پاکستان میں تعزیت کا سلسلہ ہوا، جبکہ دوران مدنی قافلہ آپ کی عاشقان رسول کے ہمراہ باب الاسلام سندھ پاکستان میں مختلف مدنی کاموں میں شرکت ہوئی۔ خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، درد پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کرد پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔ آپ کا پیارا، آپ کا پسندیدہ سلسلہ ذہنی آزمائش پاکستان کی سرحدوں کو پار کرتا ہوا ہند پہنچا۔ آج چلیں ہمارے ساتھ مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف ہند، جہاں ہونے والا مدنی انتخاب پیش خدمت ہے۔ ذہنی آزمائش سیزن 4 کے آڈیشن کے لیے اس وقت ہم آئے مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف گجرات ہند میں۔ سکھائے ہم سبھی کو بتائے، آؤ سیکھیں سکھائے ہم سبھی کو بتائے، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، کئی طلباؤں کا پیپر ہو چکا ہے، کئی کشمکش میں ہیں، سوالات ذہن میں ہوتے ساتھ لیکن اس کا جواب ابھی آ نہیں رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ایک مدنی منع ہمارے ساتھ ان کا ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا رہا آپ کا پیپر؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ٹھیک رہا؟ کوئی ٹینشن نہیں۔ کہاں تک جانا ہے آپ کو؟ باب المدینہ۔ باب المدینہ تک۔ باب المدینہ جائیں گے؟ یہ ہمارے مدنی منع ماشاءاللہ باب المدینہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پہاڑ پر جا کر اللہ عز و جل سے، سوال پورا نہیں ہوا ابھی، اب جو غلط جواب دے گا پہلے سوال پورا کرنا پڑے گا اس کے بعد جواب۔ جی کوہ طور کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے، تشریف لے جائیے۔ یہ بتائیں قیامت کے دن سب سے پہلے، قیامت کے دن
سب سے پہلے سوال کس چیز کا ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ تشریف لے جائیے۔ مشہور درود پاک کی کتاب دلائل الخیرات شریف کے مصنف کون ہیں؟ حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مرحبا، ماشاء اللہ۔ علم دین کی کیا بات ہے دیکھو، علم دین کی آؤ سیکھے سکھائے ہم سبھی کو بتائے، آؤ سیکھے سکھائے ہم سبھی کو بتائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح احمد آباد شریف گجرات ہند کا یہ آڈیشن اختتام پر پہنچا۔ یہ 4 مدنی منع سلسلے کے لیے سلیکٹ کیے گئے، انشاءاللہ یہ سلسلے میں شرکت کریں گے، اور اگر وہاں سے یہ حصہ لے سکے اور وہاں جیت گئے تو انشاءاللہ باب المدینہ کے لیے یہ طلبہ لائیو کمپٹیشن میں حاضر ہوں گے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پسندیدہ ترین کورس مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس کا اختتام صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا۔ کورس کے مناظر ملاحظہ کیجئے۔ آقا آہ پلے زر نہیں رکھتے، سفر سرور نہیں، تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ چلیں بھائی دل تھام لیں۔ عابد حسین بن افضل حسین یہ 3رے نمبر پر آئے۔ عباس بن نبی بخش ماشاءاللہ 2رے نمبر پر۔ پہلے نمبر پر جو آئے ہیں ان کا نام ہے مبین بن محمد جعفر۔ سبحان اللہ۔ ہے عالم کی خدمت یقیناً سعادت ہو، توفیق اس کی عطا یا الہی۔ صدائے مدینہ روزانہ صدقہ ابو بکر و فاروق کا یا الہی۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا اس وقت ہمارے ساتھ مدنی خبروں میں ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ان سے اختتام ہو چکا ہے، آئندہ کے کچھ اہداف اور آئندہ کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اختتام ہوا صحرائے مدینہ کا کورس کا، مستقل قفل مدینہ کا، تو یہ کہ اس حوالے سے بھی کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو، اور ظاہر ہے ایک مطلب اسلامی بھائیوں میں ایک تڑپ بیدار ہوئی کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے تھا، ہمیں بھی کرنا چاہیے تھا، تو کوئی آپ کی مجلس نے ایسا آئندہ کے لیے اہتمام فرمائے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ جی، کورس کا ہمارا ایک اختتام ہوا اور ہم سے صحرائے مدینہ چھوٹ گیا۔ خیر، تو بہت اسلامی بھائیوں میں رکت تاری تھی، بلک بلک کر رو رہے تھے، اور کئیوں کا مطالبہ تھا کہ پہلے سے بھی تھا کہ اس کورس کو مزید بڑھایا جائے، لیکن جو ہمارا تھا وقت وہ پورا ہوا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اسلامی بھائیوں کی واپسی ہوئی، کیونکہ ہمارے ساتھ معلمین کی بھی ایک تعداد تھی جنہوں نے یہ کورس کیا تھا، کہ یہ معلمین اور پاکستان مدنی نام مجلس کے اسلامی بھائی اور کابینہ مدنی نام کا ہی یہ ہم نے پہلا کورس رکھا تھا۔ تو اسلامی بھائیوں نے مجھے بتایا آج کہ رات اسلامی بھائی یہیں رکے تھے، کیونکہ آج ہمارا پاکستان مجلس کا مدنی مشورہ بھی تھا۔
تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اسی طرح فیضان مدینہ میں بھی تہجد ادا کی گئی، جیسے ہم سارا مدینہ میں جو ترکیب ہوتی تھی نا، تہجد ادا کی گئی، اوراد و وظائف پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت اسلامی بھائیوں نے اپنے اپنے طور پر کی، اور مدنی حلقے کا وہ سلسلہ رہا، اور صدائے مدینہ کی دھومیں مچائی گئی۔ اس کے علاوہ بھی مجھے آج کئی معلمین اسلامی بھائیوں سے یہاں پر میرے آنے کے بعد ملاقات ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ ان کی نگاہیں بڑی جھکی ہوئی تھی۔ 3-4 سے میری ملاقات ہوئی، اور 1-2 کے متعلق مجھے بتایا کہ وہ اشاروں سے آپس میں بات کر رہے تھے، اور 1-2 جس سے میری بھی ملاقات ہوئی تو وہ مجھ سے بھی وہ اشاروں میں ہی بات کر رہے تھے۔ اور ظہر، عصر اور مغرب میں نے فیضان مدینہ میں ادا کی۔ تو ظہر کی نماز میں ہمارے مجلس کے ایک اسلامی بھائی نے میری توجہ دلائی کہ جہاں ہم نے نماز پڑھی پہلی صف میں، تو اطراف میں جو ہے جہاں فیضان مدینہ کی صف بہت بڑی ہے نا، تو جہاں ہم نے پڑھی تو وہاں آس پاس دیکھا تو وہ جو کورس کے شرکاء تھے وہ پہلی صف میں تھے۔ پھر ہاں ظہر میں، عصر میں بھی میں نے دیکھا تو کورس کے شرکاء اور کئی پہلے سے بھی بیٹھے تھے پہلی صف میں گیا، اور مغرب میں بھی میں نے دیکھا تو الحمدللہ جو اطراف میں میرے آس پاس میں تھے تو وہ پہلی صف میں الحمدللہ وہ اسلامی بھائی تھے۔ تو الحمدللہ بہت اس سے خوشی بھی، اللہ عز و جل کرے کہ ہماری یہ کیفیت باقی رہے اور ہمیں اس پر استقامت ملے، کوشش تو کی تھی الحمدللہ۔ تو اب انشاءاللہ عز و جل مزید یہ کورس کا سلسلہ جاری رہے گا، امیر اہل سنت کی خواہش کے مطابق ہم انشاءاللہ عز و جل شہر شہر جا کر بلکہ پوری دنیا میں انشاءاللہ عز و جل کورس کروائیں گے۔ تو آج ہماری مجلس کا خصوصیت کے ساتھ جو مدنی پھول تھا، یہ مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس تھا، اور ہم آپس میں آج طے بھی یہ ہوا ہے، اور ہمارے مطلب کہ نگران کابینات مرکز الاولیاء حاجی منصور بھائی سے بھی اس میں ہمارے ذمہ دار نے رابطہ کیا تھا، پہلے بھی انہوں نے کہا تھا۔ تو آئندہ جو کورس ہے وہ آئندہ مہینے ہی ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ہوگا مرکز الاولیاء لاہور میں۔ سبحان اللہ، جی ہاں، اور اس کی تاریخ بھی نوٹ فرما لیں۔ جی جی 13 جمادی الاخر 14 اپریل بروز پیر شریف سے یہ کورس مرکز الاولیاء لاہور میں فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں ہوگا۔ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن، جی جی، اور پھر انشاءاللہ اس کے آئندہ مہینے بھی ہم کورس کریں گے انشاءاللہ عز و جل، تو اس کا بھی عرض کر دیا جائے گا جو بھی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ بس خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ کورس کا بھی آپ نے اعلان فرما دیا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ، دعا کی التجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا